سورت فرقان ہے۔ فرقان مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان، یعنی ایسی کتاب جو صحیح اور غلط میں، حق اور باطل کے اندر فرق کر دے۔ ایسی کتاب ہے جو صحیح کو صحیح بتاتی ہے، غلط کو غلط بتاتی ہے۔ معاشرہ اس صحیح کو جتنا مرضی غلط کہہ لے یا اس غلط کو جتنا مرضی صحیح کہہ لے، معاشرے کے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں، معاشرے کے صحیح کہنے سے وہ صحیح نہیں۔ جسے یہ کتاب صحیح کہتی ہے وہ صحیح، جسے یہ کتاب غلط کہتی ہے وہ غلط، جسے یہ کتاب درست کہتی ہے وہ درست ہے۔ اس لیے کہ عمومی طور پر بہت سی چیزیں معاشرہ ان کو غلط سمجھتا ہے، جیسے اس کی مثال میں نے دی کہ بہنوں کے گھر سے نہیں کھانا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، یہاں بے تکلفی ہونی چاہیے۔ تو معاشرے کی سوچ اور چال سے نہ چلیں۔ الفرقان، یہ کتاب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اس کتاب کو اپنی سوچ کے مطابق نہ چلائیں بلکہ خود اس کتاب میں جو احکامات ہیں اس کے پیچھے چلیں۔ فرمائے تبارک، نہایت بابرکت ہے، الذی نزل الفرقان، وہ جس نے نازل کی یہ فرق کرنے والی کتاب، علی عبدی، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں، تمام زمانوں کے لیے، تمام معاشروں کے لیے۔ اور یہ ان آیات میں سے ہے جو آپ کی ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی کہ آپ کی بعثت کسی ایک صدی، کسی ایک زمانے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور فرمائے الذی لہ ملک السماوات، کس نے یہ کتاب دی؟ وہ ذات کہ اس کے قبضے میں ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں، فی الملک، بادشاہی میں، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کو ایک ٹھیک اندازے کے مطابق ٹھہرایا۔ یہ قرآن کریم کی وہ جامع آیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو اس وقت سکھاتے تھے جب وہ بولنا سیکھ لیتے تھے۔ جب بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بنو عبد مناف میں بولنا سیکھتے تھے، بولنے لگ جاتے تھے، تو سب سے پہلے یہ قرآن کریم کی آیت انہیں سکھائی جاتی تھی۔ کس لیے سکھائی جاتی تھی؟ کہ اس آیت میں دین کا سب سے اہم عقیدہ، عقیدہ توحید، بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، ہر چیز کا خالق وہ، اور ہر چیز کو اس نے ایک اندازے سے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اعتبار سے بالکل موزوں بنایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو یہ آیت سکھائیں، اس کا مفہوم سکھائیں، تاکہ وہ عقیدہ توحید سے اچھے طریقے سے آشنا ہو جائے۔ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ اور آگے فرمایا واتخذوا من دونہ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا آلہۃ، بہت سے معبود، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور وہ نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنی ذات کے لیے، ضررن، کسی نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون، اور وہ نہیں اختیار رکھتے، موتن، موت کا، ولا حیاتن، اور نہ ہی زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ کسی کو زندہ اٹھانے کا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں، سارے اختیارات اسی کے پاس تن تنہا ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، کہ نہیں ہے یہ قرآن، الا افک، مگر من گڑت باتیں، افتراہ، جسے اس نبی نے گڑھ لیا ہے، وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کی ہے، علیہ، اس معاملے میں، قوم آخرون، اور لوگوں نے، فقد جاؤ،
تو تحقیق یہ لوگ لے کر آئے ظلم بھی وزوراً اور جھوٹ بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین کے مختلف اعتراضات تھے قرآن کریم نے یہاں سارے علیحدہ علیحدہ ذکر کر دی۔ پہلا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن آپ نے بس اپنی طرف سے بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلام ہیں، کچھ عرب کے غلام تھے، کسی کا ایک کا نام میسرہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ان غلاموں سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کے لوگوں کو سنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم اور جھوٹ ہے۔ بھلا وہ غلام اگر اس قابل ہوں تو وہ غلام رہیں، جن سے آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ ان سے سیکھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں اس قابل؟ اور اگر آپ نے گڑھا ہوا ہے تو پھر تم کیوں نہیں اس جیسا گڑھ سکتے؟ تم بھی تو انسان ہو، تم میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، بڑے بڑے اشعار کہنے والے لوگ۔ اور آگے فرمایا وقالوا اساطیر، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہانیاں ہیں الاولین، پہلے لوگوں کی، اکتتبھا، جن کو اس نے لکھ لیا ہے، فہی تملی علیہ، تو یہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، بکرہ، صبح بھی، و اصیلا، اور شام بھی۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ان کو آپ پڑھ کے وہ واقعات سناتے ہیں اور آپ وہ سن کے ہمیں سنا دیتے ہیں، تو یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ اب اس کے جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے جو کائنات کے ایک ایک بید سے، ایک ایک چھپی چیز سے، ہر ظاہر باطن سے وہ واقف ہے۔ تو یہ آپ کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں۔ وقالو، اور ان مشرکین نے کہا، مالی حاضر رسول، کیسا ہے یہ رسول، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو وہ فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، او یلقا، یا اتارا جاتا، الیہ، اس کی طرف، کنزن، کوئی خزانہ، او تکون لہ، یا ہوتا اس کے پاس، جنتن، کوئی باغ، یأکل منہا، جس سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون، تم نہیں پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ تو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، یہ نبی بھی جاتے ہیں، تو اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ تو ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ان کو پروٹوکول دیتا، اور وہ فرشتہ لوگوں کو کہتا کہ بھئی نہیں مانو گے تو میں تمہیں زمین میں دنسا دوں گا، یا میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ تو یہ ایک عجیب نبی ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پاس تو پھر بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا، بڑی جائیدادیں ہونی چاہیے تھی، بڑے بڑے باغات اور زمینیں ہونی چاہیے تھی جن سے یہ کھاتے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن پر کسی نے جادو کر دی ہے۔ تو مختلف طرح کی باتیں، اعتراض، یعنی ایک اعتراض نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ مختلف باتیں جو آپ نے ان آیات میں پڑھی، ایک بات، کبھی دوسری بات، کبھی تیسری بات، کبھی یعنی آپس کی ان کی باتیں نہیں ملتی تھی کہ آخر ہے کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں صرف اتنی بات فرمائی، انظر، کہ آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی، فضلوا، اور وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ اب راستے کی طاقت نہیں پاتے۔ ان کی تو آپس کی باتیں نہیں مل رہی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو کوئی ایک بات ہوتی، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے اور دوسری طرف آپ کی زبان سے ایسا کلام سن رہے ہیں کہ اس کلام جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، تو جس پہ جادو ہوا وہ ایسا کلام تو نہیں لا سکتا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھا ہوا ہے اور
دوسری طرف اس جیسا یہ خود نہیں بنا سکتے۔ اور آگے فرمائے تبارک الذی انشاء، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے جعل لک، تو وہ بنا دے آپ کے لیے خیرا من ذالک، اس سے بہت بہتر، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی رہیں، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محلات بھی بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، خزانے سارے، ان کی چابیاں وہ اس نے آپ کو عطا کی، لیکن ظاہری طور پر یہ کیفیت کیوں رکھی، یہ اس سپارے کے آخر میں جا کے وضاحت کروں گا۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو بڑی جائیدادیں دے دیتا، بڑے بڑے محلات دے دیتا۔ اور فرمایا بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، لمن کذب، اس کو جو جھٹلائے، بالساعہ، قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اصل قیامت کو نہیں مانتے، اگر یہ لوگ قیامت کو مانتے ہوتے تو پھر ساری خرابیاں اندر سے ختم ہو جاتی۔ جس کو قیامت کا ڈر، اس کے اندر سے ساری خرابیاں خود بخود نکل جائیں۔ اور فرمایا اذا رأتہم، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لہا، تو یہ سنیں گے اس کے لیے، تغیظاً، غصہ کھانا، وزفیرا، اور چیخنے چلانے کی آواز، وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا، منہا، اس دوزخ میں، مکاناً ضیقاً، کسی تنگ جگہ میں، مقرنین، ہاتھ پاؤں جکڑ کر، دعوا ہنالک ثبورا، تو یہ وہاں پکاریں گے موت کو، لا تدعوا اليوم، تم مت پکارو آج کے دن، ثبوراً واحدہ، ایک ہی موت کو، وادعوا ثبوراً کثیرا، اور تم پکارو بہت سی موتوں کو۔ یعنی جب قیامت آ جائے گی، جہنم ان کے سامنے ہوگی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کسے جھٹلاتے تھے۔ پھر جب انہیں جہنم میں ہاتھ پاؤں میں زنجیریں، بیڑیاں ڈال کے گرایا جائے گا، تو پھر کہیں گے کہ موت آ جائے۔ اللہ فرمائیں ایک نہیں، ہزاروں موتیں بھی آج مانگو تو آج کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ آج موت کو موت دے دی گئی ہے، آج تمہیں موت نہیں آئی۔ اور فرمایا قل، آپ ان سے یہ پوچھئے، اذالک خیر، کیا یہ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت، التی وعید المتقون، جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا، کانت لہم جزاء، یہ ان کے لیے جزا ہے، وہ مصیرا، اور رہنے کا ٹھکانہ ہے، لہم فیہا، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، کان علی ربک، یہ تیرے رب کے ذمے ہے، وعدن، ایسا وعدہ، مسئولا، جس کو پورا کرنا لازم۔ جنت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیز کرنے والوں کے لیے، نظر کا، زبان کا، سوچ کا، فکر کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، یہ ہے متقی آدمی۔ تو کہا کہ اس کی شان ہی کچھ الگ ہوگی، جو چاہے گا وہ ملے گا، اور پھر ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو سالوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور کہا یہ وعدہ تیرے رب کے ذمے ہے، جس کو پورا کرنا لازم، اور وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کیا چاہیے، تو جو چاہیے کیا میں اس کے مطابق کچھ کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَيَقُولُ، تو اللہ رب العزت کہیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، ہَؤُلَاء، ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راستے سے گمراہ ہو گئے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق نہیں تھا، ان نتخذ، کہ ہم بنائیں، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، کوئی کارساز، ولکن متعتہم، لیکن تو نے ان کو فائدہ دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے نصیحت کو، وکانوا قوما بورا، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت مشرکین کو بھی بلا لیں گے، اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پتھر بھی، لکڑیاں بھی، مورتیاں بھی، سب کو اللہ بلائیں گے،
اور معبودوں سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ان کو کہا میری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو، ہمارے پیچھے لگو، تو سارے کے سارے معبود کہیں گے کہ اللہ ہمارا کارساز تو ہے، ہم تو تیری عبادت میں لگتے ہیں، ہم تو اپنا مالک، مختار، پیشوا اور اپنا خالق رازق تجھے سمجھتے ہیں۔ اور وہ کیا بتائیں گے؟ وہ بتائیں گے کہ ان کی گمراہی کا سبب یہ ہوا کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو تو نے بڑی نعمتیں عطا کی، اور یہ ان نعمتوں میں لگ کے اس قرآن کو، اس نصیحت کو اور اس دین کو بھول گئے، اور یہ آخر تباہی کا شکار ہو گئے۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے امتحان، یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں کے شکر میں اللہ کے اور قریب ہو، نہ یہ کہ وہ نعمتیں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جائیں۔ اور عمومی طور پر انسان کا گناہ کی طرف زیادہ میلان تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی، جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اگلی چیزوں کے بارے میں کہاں سوچے گا؟ جس کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہوتا، وہ اگلی عیاشیوں کے لیے کہاں سوچے گا؟ یہ عیاشیاں یہ کب ذہن کے اندر آتی ہیں؟ جب بنیادی ضروریات سے بہت سا وافر ہو۔ تو فرمایا کہ یہی ان کی تباہی کی وجہ بن، کہ ان کو نعمتیں ملی ان کے آباء و اجداد کو، اور یہ بھول گئے کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے جس نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پالا ہے، ہمیں اس نے پیدائش کیا، وجود دیا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے فقط کذبوکم، تحقیق ان تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم کہتے تھے، فما تستطيعون صرفا، اب تم نہیں طاقت رکھتے عذاب کو پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ مدد کی۔ ومن یظلم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور یہ ظلم ہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، قوتوں کو اس کے لیے نہ لگائے، باقی دنیا کے ارکام میں لگا دے۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، توانائیوں کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگا دے، یہ شکر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، صحت ہے، قوتیں ہیں اور باقی چیزیں، ہم ان کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اور فرمایا وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من المرسلین کوئی بھی پیغمبر، الا انہم، مگر یہ کہ وہ لیأکلون الطعام، البتہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضکم، اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو، لبعض فتنہ، بعض کے لیے آزمائش، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ آپ بازاروں میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی نے خرید و فروخت کی ہے، ہر نبی نے بازار کے اندر جا کر لین دین کیا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ بشری تقاضے تھے، تو یہ تمہارا اعتراض تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور فرمایا کہ اصل یہ کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی، بڑے بڑے باغات ہوتے، تو کون سا مشرک ایسا تھا کہ جو ایمان نہ لاتا؟ پھر تو ہر کوئی ایمان لے آتا، اور یہ فرق کرنا مشکل ہوتا کہ پکا مومن کون ہے اور کچا مومن کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر آپ کو جو حالات دیے، ان حالات سے مقصد یہی تھا کہ یہ دیکھیں کہ سچا اور پکا مومن کون ہے، کون ان حالات کے اندر دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، اور کون وہ ہے جو اپنی سرداری کو اور اپنے وقتی فائدے کو اور اپنے مال کاروبار کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، کافر تمہارے لیے آزمائش ہے، تم کافروں کے لیے آزمائش ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ یہ پتہ لگے کہ پکا کون ہے اور کچا کون ہے، کون وہ ہے جو فائدے کے لیے آتا ہے، دنیا داری کے لیے آتا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اور اس کی رضا میں آتا ہے۔ اور آخری جملہ فرمایا کہ تیرا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، جو اس کے لیے تکلیف برداشت کر رہا ہے
اس کے احکامات پر چلنے کے لیے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے اور مظالم کو برداشت کر رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق لگا رہا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، چھپا ہوا اس سے کوئی نہیں۔ اور اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جو جیسا کر کے آئے گا اس کے مطابق اللہ رب العزت اسے بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہ خوبصورت آیات ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، اپنی سوچ کو درست کریں۔ سوچ درست ہو جائے گی تو باقی عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ سوچ کی خرابی کی وجہ سے ساری خرابی ہیں۔ پارہ نمبر 19 صفحہ نمبر 1 سورۃ الفرقان آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا انزل، کیوں نہیں اتارے گئے، علینا، ہم پر، الملائکۃ، فرشتے، او نرا، یا کیوں نہیں ہم دیکھتے، ربنا، اپنے رب کو، لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنی جانوں کے معاملے، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں کوئی خوشخبری ہوگی، یومئذ، اس دن، للمجرمین، گناہگاروں کے لیے، ویقولون، اور یہ کہیں گے، حجرم محجورا، کہ تم روک لیے جاؤ، بند کیے جاؤ۔ مشرکین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات تھے، کوئی سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی گزرے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر آپ اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس بات کے کرنے میں، اس اعتراض کے کرنے میں اصل چیز صرف اور صرف سرکشی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں۔ اور باقی رہی فرشتوں کو دیکھنے کی بات، فرمایا کہ جس دن فرشتے نظر آ جائیں گے، جس وقت فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لو تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کرے کہ یہ فرشتے ہمیں نظر نہ آئیں، اللہ کرے کہ یہ فرشتے ہم سے دور ہو جائیں۔ اور کس وقت نظر آئیں گے؟ موت کے وقت۔ اس وقت انسان کو جیسی اس کی موت ہونی ہوتی ہے، اس موت کے اعتبار سے فرشتے اس کو نظر آتے ہیں۔ اچھا ہو، فرمانبردار ہو تو نیک فرشتے، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ اور نافرمان ہو، بدکار ہو تو گناہگاروں کو لینے کے لیے سخت قسم کے فرشتے، سخت رویے کے ساتھ۔ تو وہاں جب انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، فرمایا پھر مہلت ختم ہو جائے، پھر تمہیں سانسیں نہیں ملے گی، پھر تم چاہو گے کہ اب ہم مان لیں، ایمان لے آئیں، اب ہمیں کچھ مہلت مل جائے، تو اس وقت کسی قسم کی مہلت نہیں ملے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم آئے اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا، من عمل، کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ، تو ہم اسے بنا دیں گے، هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی خاک کی طرح۔ ان لوگوں کا عمل، جو دین کا عمل ہے کافر کا، نیکی کا عمل ہے کافر کا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں عطا کر دے گا۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کی کوئی بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے۔
دنیا داری کے اعمال، دنیا داری کی محنتیں، کوششیں، کامیابیاں، ترقیاں، جنہیں انسان زندگی کے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے، فرمایا جب موت آئے گی تو یہ اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہو کر رہ جائے گی، بے قدر اور بے وقت ہو کے رہ جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے میں، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت بہتر ہوں گے آرام کی جگہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ، اور اتارے جائیں گے فرشتہ، تنزیلا، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ الملک یومئذ الحق، ساری بادشاہی اس دن حق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وکان یومن، اور یہ ہوگا دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیرا، بہت مشکل۔ جس نے نیکی کی وہ کل قیامت کے دن مزے، اس کی موت سے اس کے مزے شروع ہو، اور پھر قیامت تک قبر میں اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے دلہن سو، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جنت کا بستر اس کے لیے قبر کے اندر، جنت کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو کرنسی یہاں پہ چلنی ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہو، کہ میرے پاس تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہاں جو چلنا ہے وہ تو میرے پاس نہیں، تو وہ دن کافروں کے لیے حسرت اور افسوس اور غم کا دن ہو۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹ دے گا ظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، اتخذت، بنا لیتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، کوئی راستہ۔ یہ ظالم قیامت کے دن، نافرمان، مجرم، جو وہاں اس نتیجے کو لے کر نہیں پہنچا، ان اعمال کو لے کے نہیں پہنچا جو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ اتنی پریشانی ہو دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، ان پر اگر پریشانی کی کیفیت ہو تو اپنے ناخن چباتے ہیں، اور بسا اوقات اتنے زیادہ چبا جاتے ہیں کہ وہ انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا داری میں یہ دیکھ، قیامت کے دن کی جو پریشانی ہوگی، اتنی بڑی ٹینشن، اتنی بڑی پریشانی ہوگی کہ مجرم، ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور چبا کر واقعتاً انہیں کھا جائے گا، اور کیا کہے گا؟ کاش کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے چلتا، کاش کہ میں اس راستے پہ چلتا جس پر رسول چلے۔ اور فرمایا یا ویلتا، ہائے میرے لیے تباہی، لیتنی لم اتخذ، کاش کہ میں نہ بناتا، فلانن خلیلا، فلانے کو دوست۔ دوستی، یاری، یا یہ جنت ہے یا یہ جہنم۔ انسان کو اچھی صحبت اچھے اثرات چھوڑ کے جاتی، بری صحبت برے اثرات چھوڑ کے جاتی۔ رسول سے، دین سے بغاوت کی ایک وجہ انسان کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا، یعنی دوستی، اور اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی بات یہ، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے تمہاری دوستی کن کے ساتھ۔ وہ ایجوکیشن میں ہمارے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری دوستی کن کے ساتھ ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوں گی تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ اب ان کی دوستی ان کے ساتھ رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے۔
آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ فکر کے وقت ہم فکر نہیں کرتے، بعد میں ماں باپ کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوستی نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے، اپنی اولادوں کی فکر۔ اور پھر آج تو بہت آسان ہو گیا، ہمارا بیٹا ہے، اس کے جتنے دوست ہیں وہ سارے فیس بک پہ، آپ چیک کر لیں کس کی پروفائل کیا ہے، کس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اور کس کے آگے دوست کیا ہیں، کس کے شوق کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا بیٹا کیا کرنے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم بطور باپ بطور ماں بدھو بن کے زندگی گزاریں۔ اگر ہمارے بچوں کو موبائل چلانا آتا ہے تو ہم اس سے زیادہ چلانا سیکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو دنیا کے معاملے میں آگاہی ہے تو ہمیں ان سے زیادہ آگاہی ہوگی تو تربیت ہوگی، ورنہ وہ کہیں گے ابا تمہیں کیا پتا ہے، اماں تمہیں کیا پتا ہے، دنیا کہاں جی رہی ہے کہاں بس رہی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے کنارہ کش نہ کریں۔ آپ اگر کنارہ کش کریں گے خود کو تو اولاد پہ نظر کیسے رہے گی، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا۔ یہ ساری چیزیں آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کھل گئی، اور اسی کا نام تربیت ہے۔ ورنہ آپ کا بچہ بھی انہی بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی جیسی طبیعت، انہی جیسا مزاج اور انہی جیسا چال چلن، انہی جیسی سوچ لے کر جب وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا تو ایک دن پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو وہاں انسان کیا کہے گا، کاش میں فلاں کو اپنا یار نہ بناتا، اس سے یاری نہ رکھتا، اس سے دوستی نہ رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی یاری کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو کی دکان، کسی نے نہیں بھی لینی لیکن اس کو خوشبو ضرور آئے گی، وہ ایک دفعہ وہاں سے مزہ لے کے ضرور نکلے۔ اور فرمایا کہ بری یاری کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی، کہ بھٹی پہ چلا جائے، اس نے چاہے لینا کچھ نہیں ہے، کام کوئی نہیں ہے، لیکن کپڑے ضرور گندے کر کے ہے، دھواں وہ ضرور اس کو چڑھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرا یار میرا دوست کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا ما اعددت لها، تیرا ناس اتنا بڑا سوال کیا تیار کیا؟ اس نے کہا تیار کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت سمجھی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر سنو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی جس سے محبت ہوگی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یاریاں اپنی محبتیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں تو کل قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ۔ اور تیسری بات فرمائے لقد اضلنی عن الذکر، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ یہ میرے پاس آ چکے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو موقع پہ دھوکہ دینے والا۔ وہاں انسان کو احساس ہوگا کہ میرے پاس نصیحت آ گئی، مجھے پتا چل گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے عمل نہیں کیا، میں نے نہیں اپنایا۔ اور فرمایا کہ شیطان کیسا ہے کہ جو موقع پہ چھوڑ کے بھاگنا، خذول کا یہ مطلب کہ تمہیں آگے لگایا تو پیچھے سے نکل گیا، یہ ہے شیطان۔ اور قیامت کے دن شیطان اعلان کرے گا، سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کروایا، میرا کوئی قصور نہیں، جو کیا تم نے کیا، میں نے بس تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، باقی تم ہی دیکھو، میں نے یہ کہا تھا بس اس طرف بھی جا کے دیکھو تو صحیح، تو تم دیکھنا تو کیا، تو تم تو ساری حدود پار کر، تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ تو شیطان موقع پہ انسان کو چھوڑ کے بھاگا۔ اور فرمایا وقال الرسول، اور کہیں گے رسول یا ربی اے میرے رب، ان قومی، یقیناً میری قوم نے، اتخذوا، پکڑ لیا، هذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا۔ یہ مقدمہ، یہ اپیل، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائر ہے
کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سب کچھ پکڑ لیا، سب کچھ تھام لیا سوائے قرآن میں۔ اور اپیل کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر چھڑائے گا کون؟ پھر چھڑائے گا کون؟ جن کو اللہ رب العزت پکڑیں گے انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات مل جائے گی، لیکن جن کو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل دائر کریں گے ان کو کون چھوڑائے گا؟ ان کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ اور قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کو نہ سمجھنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی اشاعت نہ کرنا، اس کی ترویج میں حصہ نہ لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں شامل۔ قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے دشمن، من المجرمین، گناہ گاروں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت کرنے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ یعنی اس بات سے نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں تمہارا رب کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، تم ان پریشانیوں میں نہ پڑو۔ ہر نبی کی دشمنی بھی تھی، مخالفت بھی تھی، تو لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کے خوف سے حق بات نہ کہو، دین پہ عمل نہ کرو، ایسا نہ کرتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر یہ قرآن جملۃ واحدہ، اکٹھا ایک ہی بات، کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم ثابت کریں اس کے ساتھ آپ کے دل میں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ یہ ایک اور مشرکین کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں ساری کتابیں ایک ہی دفعہ ہیں، تورات پوری ایک دفعہ، زبور پوری ایک مرتبہ، انجیل پوری ایک مرتبہ، تو پھر قرآن کیوں تھوڑا تھوڑا؟ یہ بھی ایک مرتبہ باقی کتابوں کی طرح آنا چاہیے۔ تو فرمایا لنثبت بہ فؤادک، اس میں حکمت یہ ہے کہ موقع بہ موقع جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ رب العزت ویسے ویسے احکام دیتے، جہاں تسلی کی ضرورت پڑی وہاں تسلی والی آیات آئی، جہاں فرما برداری کو اور اس کے جذبات کو ابالنے کی ضرورت پڑی وہاں متقی لوگوں کے بارے میں بشارتیں آئی، جہاں کسی کو خبردار کرنے کی بات پڑی تو وہاں پر عذاب کی آیات کو نازل کر، اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا یہی اس کا حق ہے۔ قرآن کریم کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو، خوبصورت انداز سے پڑھو، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ لوگ نہیں لائے آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی بھی اعتراض، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس حق لے آئیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت اچھی تشریح، الَّذِينَ يَحْشَرُونَ، وہ لوگ جنہیں اکٹھا کیا جائے گا، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اپنے منہوں کے بل گھسیٹ کر، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا، یہ لوگ اپنے ٹھکانے میں بدترین ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بہت زیادہ بہکے ہوئے۔ جو اعتراض ہے فرمایا ہم اس کا جواب دیں گے اور دیں گے، جو بھی بات ہوگی دین اس کے اندر ہر اعتبار سے رہنمائی کرے گا۔ آج امریکہ کی یونیورسٹی نے اعتراف کیا، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ قرنطینہ کا تصور سب سے پہلے دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس پر عمل کر کے چائنا نے جتنے پیشنٹ تھے کرونا کے ان کو ریکور کیا۔ یہ قرنطینہ کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا، اور اس نے باقاعدہ حدیث کو کوٹ کیا کہ یہ حدیث مسلمانوں کی اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے آج سے 1400 سال پہلے، جہاں اس طرح کی وباؤں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، اور ہمارا عالم کیا ہے؟
ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو گھروں میں بند کرنے ہیں اور بارڈر ہم نے کھولے ہوئے کہ آؤ لے کے آؤ جتنا وائرس لے کے۔ مسلمان تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل چھوڑ دی، کفار نے اپنا لی، تو جو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ تو فرمایا جو بھی اعتراض کریں گے، جو بھی یہ دین کے بارے میں بات کریں گے، تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کی بہترین وضاحت تفسیر یہ اسی دین سے ہم ان کو دیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے کہا تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں، فَدَمَّرْنَاهُمْ تدمیرا، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم نوح، اور نوح کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا، وجعلناہم، اور ہم نے انہیں بنایا، للناس آیا، لوگوں کے لیے ایک نشانی، واعتدنا، اور ہم نے تیار کیا، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب، وعادا، اور عاد کو، وثمودا، اور سمود کو، واصحاب الرس، اور کنویں والوں، وقرونا، اور بہت سی جماعتوں کو، بین ذالک، اس کے درمیان، کثیرا، بہت سوں کو ہم نے ہلاک کیا، وکلا ضربنا، اور ہر ایک کی ہم نے بیان کی، لہ الامثال، ان کے لیے مثالیں، وکلا تبرنا، اور ہم نے تہس نہس کیا، تدبیرا، پورے طریقے سے تہس نہس کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ تحقیق یہ کافر آئے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ، جن پر بارش برسائی گئی، مَطَرَ السَّوْءِ، بری بارش، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ، بلکہ یہ امید نہیں رکھتے، نشورا، دوبارہ مر کے اٹھنے کی۔ یہ اقوام عالم کا انجام اللہ نے بتایا کہ تباہیاں اس وجہ سے نہیں آئی ان پر کہ ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی تھی، ان کی اکانومی مضبوط نہیں تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اقوام پر تباہیاں آئی ہیں رسول کی مخالفت کی وجہ سے، جس نے رسولوں کو للکارا، ان کی مخالفت کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس، کنویں والے، یہ وہ بدبخت قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں بند کر کے اوپر سے کنویں کو بند کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو بھی تباہ کیا، لیکن صرف تباہ نہیں کیا، بار بار بتایا، سمجھایا، مثالیں دی، پہلے لوگوں کے عبرتناک واقعات بتائے، اور پھر کہا کہ مکہ کے لوگ تو یہ قوم لوط کی بستیاں انہوں نے دیکھی ہیں، یہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہاں سے گزر کے جاتے تھے، کہا انہوں نے تو دیکھی ہیں۔ تو وہ قوم لوط کی بستیاں، وہ کوئی ان سے ڈھکی چھپی نہیں جن پر پتھروں کی بارش آئی تھی۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس مرنا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدے میں خامی، یہ عقیدہ درست ہوگا تو ساری چیزیں خود درست ہو جائیں۔ اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھیں، إِن يَتَّخِذُونَ، تو یہ نہیں بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مگر ہنسی مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ، کیا یہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، رسول بنا کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، اونچی اونچی ہنستے، آوازیں کستے، فکرے بولتے، اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ ہے جو کہتا ہے ہمیں رسول بنا کر بھیجا۔ کھانے کو ہے کوئی نہیں اور کہتا ہے میں نبی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو کہتا ہے میں نبی۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا۔ اور آج بھی اگر دین کی وجہ سے
دین پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ خوش ہونے کی بات ہے کہ ہماری نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل میں ویسے ہوگی کہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے تو آج میرا بھی اڑاتے ہیں، پھر گھبرانے کی بات نہیں۔ اور آگے فرمائے ان کا ڈلا، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، ان آلیہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم اس پر صبر نہ کرتے۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، اس وقت عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون زیادہ بڑا گمراہ ہے۔ یوں کہتے تھے کہ یہ اس کا تو پورا پلان تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس کے دین میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ تو ہم تھے جو ڈٹے رہے، ہم نہیں پیچھے ہٹے۔ گناہ پر ڈٹنا، نافرمانی پر ڈٹنا، یہ اللہ رب العزت کو قطعاً پسند ہے۔ انسان سے ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے اور وہ 70 مرتبہ توبہ کرے، اللہ رب العزت معاف کر دے، لیکن جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے اور وہ کہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے تو کچھ غلط تو نہیں کیا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ نہیں۔ توبہ ہے اس کے لیے جو گناہ کرے پھر کہے کہ اللہ مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف۔ تو گناہ پہ ڈٹنا یہ عقل مندی ہے، اور ہمیں جب احساس ہو کہ ہم غلط ہیں تو فوراً اعتراف کریں کہ واقعی میری غلطی ہے، میں نے یہ غلط کیا، اور یہی رویہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور فرمایا ارائیتا، کیا بھلا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ ہوا، اپنا معبود اپنی خواہش کو، افانتا، تو کیا تکون، ہو سکتے ہیں، علیہ وکیلا، اس پر نگہبان۔ وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہش کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، جو میں چاہوں گا میں وہ کروں گا، میرا دل اب یہ چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل اب یہ چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں۔ یہ ہے خواہش کو معبود بنانا۔ یہ نہ دیکھا کہ اس میں میرے رب کی رضا کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ تو فرمایا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو آپ اس کے نگہبان بن کے بھی اس کو کسی طریقے سے واپس نہیں موڑ سکتے۔ تو میرے اور آپ کا معبود کون ہے، ہماری خواہش یا ہمارا رب؟ اگر ہمارا رب ہمارا معبود ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں کس قدر اپنے دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں۔ پھر ہم دنیا داری کے معاملات میں دین کے تقاضوں کو اور دنیا کے تقاضوں کو کس کو آگے کرتے ہیں، کس کو پیچھے کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے۔ ایک مومن کا معبود وہ اس کا رب ہوتا ہے، اور اس کا رب جو کہتا ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور اس میں کوئی چون چرا نہیں کرتا۔ یہ ہے عبادت۔ دنیا داری کے معاملات میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی فوج کے اندر ہے، چھٹی پہ گیا ہوا، فوج چھٹی منسوخ کرتے تو اسے واپس نہیں جانا پڑتا، واپس جانا پڑتا، چاہے اس کے پیچھے حالات کیسے بھی ہوں۔ ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی سے چھٹی نہیں ملی، اسے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی ڈیوٹی ہے جس کا نام عبادت ہے کہ جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں بس وہیں پہ رک جاؤں، اور جہاں اس نے حکم دیا میں وہیں پہ چلنا شروع کر دوں۔ اور فرمایا ام تحسبوا، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، ان اکثرهم، کہ ان میں سے اکثر، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھ رکھتے ہیں، ان ہم الا کالانعام، یہ نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ نظر کیا آتا ہے، فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے، فلاں کا دماغ بڑا کام کرتا ہے، اس کی سوچ بڑی کام کرتی ہے، اس کی عقل بڑی کام کرتی ہے۔ فرمایا جو رب کی اطاعت نہیں کرتا وہ جانور نہیں، صرف جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنے مالک کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دے، جانور بھی اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے جب وہ ایک دو دفعہ اس کو کھلا دے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ یہ سن رہے ہیں، عقل ان کے اندر جو نظر آ رہی ہے
یہ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، ورنہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ دیکھنا سننا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس دیکھنے سننے سے ہم اللہ کے قریب نہ ہوں۔ وہ نہ دیکھیں سنیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ دیکھتا تو جانور بھی، سنتا تو جانور بھی، اور اپنے نفع نقصان کو جانور بھی سمجھتا ہے۔ ایک شیر کے سامنے آپ گھاس رکھتے ہیں، بھوک سے مر جائے گا نہیں کھائے، اور یہی گھاس گدھے کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کھا لے گا، وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ تو جانور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، تو انسان کا نفع نقصان وہ نہیں ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ سود لے لوں نفع ہو جائے گا، تجارت کروں خسارہ ہو جائے گا، یہ نفع نقصان نہیں۔ انسان کا نفع نقصان وہ جو اس کا رب اسے بتاتا ہے کہ سود میں خسارہ ہے، تجارت میں نفع ہے، چاہے ظاہری طور پر جیسا بھی نظر کیوں نہ آئے۔ تو انسان کا مقام ہے اشرف المخلوقات، کب؟ جب وہ رب کا فرمانبردار ہوتا ہے، ورنہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر۔ اور فرمایا الم تر الی ربک، کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو پھیلا دیا، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو وہ اس کو بنا دیتا بے حرکت۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا ایک نشانی، ثم قبضناہ الینا، پھر ہم نے کھینچ لیا اس کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سمیٹ کر۔ سورج نکلتا ہے، سایہ مختصر ہوتا ہے، پھر سایہ ایک طرف کو جانا شروع ہوتا ہے، بڑھتا بڑھتا بڑھتا، پھر سورج پرلی طرف کو پلٹتا ہے، سایہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اس سایہ کو بڑھانے والا، اسے گھٹانے والا، سورج کو چلانے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لباسا پردہ، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور دن کو بنایا، نشورا منتشر ہونے کا وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ذات جس نے ہواؤں کو بھیجا، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً طَهُورًا، ایک ایسا پانی جو پاک کرنے والا ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کریں ایک مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اسے پلائیں، مما خلقنا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، انعاما، جانوروں کو، واناسیا کثیرا، اور بہت سے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے پھیر پھیر کر بیان کیا، بینہم، ان کے درمیان، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت پڑے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے انکار۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ فرمائیے کائنات میں غور و فکر کرو، آنکھوں کو پھاڑ کر دیکھو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا نظام بنایا چلے، اور یہ تمہارے لیے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے، رات انسان کے فائدے کے لیے، دن انسان کے فائدے کے لیے، بارشیں انسان کے فائدے کے لیے، اور ہوائیں انسان کے فائدے کے لیے، چوپائے جانور انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے انہی باتوں کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا کہ وہ ایسی باتیں ہمیں نہیں بتاتے کہ جس کو جاننے کے لیے بڑے لمبے چوڑے علم کی ضرورت ہو، بڑی لمبی چوڑی ڈگری کی ضرورت ہو۔ کرونا وائرس دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا، اور اس کا خوف ہے توبہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے کرونا وائرس نہیں دکھانا کہ اتنا بڑا آسمان ہے یہ دیکھو، اتنی بڑی زمین ہے یہ دیکھو، اور اس رب کو مانو پہچانو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سمجھ آئے گا وہ مانیں گے، جو نظر آئے گا وہ مانیں گے۔ اللہ رب العزت وہ دکھا رہے ہیں کہ کسی نے کرونا وائرس دیکھا نہیں، ایمان بالغیب سب کا پکا ہے،
تو یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس اتنے بڑے نظام کو دیکھو، اتنی بڑی کائنات کو دیکھو، یہ دن رات کا نظام دیکھو، ان کا آنا جانا دیکھو، تمہیں یہ بتا دے گا کوئی اس کے پیچھے ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ بڑی بڑی نشانی مجھے آپ کو بتا دیں کہ جہاں کہیں دیکھیں تو فوراً ہماری توجہ رب کی طرف جائے، فوراً ہماری توجہ اللہ کی طرف جائے۔ کسی کے کوٹ پہ لگا ہوا ٹیگ وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس برانڈ کا کوٹ ہے، چھوٹا سا لگا ہوا ٹیگ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس برانڈ کی گھڑی۔ ایک بلب کو دیکھ کے ہمیں یاد آ جاتا ہے یہ کس نے ایجاد کیا۔ اللہ کہتے ہیں بیوقوفو، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، پھر بھی تو ہمیں یاد نہیں آتا؟ اتنا بڑا نظام دن اور رات کی تبدیلی کا، پھر بھی تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ اکثر لوگ بس کفر پہ، انکار پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس سے اپنے رب کو پہچان ہی نہیں کرتے۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے لبعثنا، تو ہم ضرور بھیجتے فی کل قریۃ، ہر بستی میں نذیرا، ایک ڈرانے والا۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو ہر شہر میں، ہر خطے میں، علاقے میں ایک ایک نبی بھیج دیتا، لیکن اس نے ایک نظام بنا دیا اور اس نظام کے ذریعے سے ہدایت کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ اور فرمایا فلا تطع الکافرین، تو آپ کافروں کی بات نہ مانیں، وجاہدہم بہ، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ، بہ، اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ کافر کی بات نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مٹا دیا جائے، تو تم نے کہنا نہیں، تم نے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونا۔ آج ہمارے نظام، ہمارے ملک اور ہمارے اس سارے کے اندر کسی یہودی نے آ کے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ جتنی دفعہ ختم نبوت کا قانون اندر سے نکالا گیا ہے، کوئی یہودیوں نے اسرائیل سے آ کے تو نہیں نکالا۔ یہ جتنے یہ عورت مارچ والے ہیں، یہ کوئی یہودی نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے بٹھا کے یہ ساری باتیں کروا دی۔ نصاب میں سے قرآن کریم کی آیات نکال کر اور اس میں وہ الا بلا کوئی یہودی آ کے نہیں ڈال رہے ہیں، یہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اسلام فوبیا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جہاد اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد، کہ جہاں غلط ہو، جہاں منکر ہو، مسلمان کا کام ہے ڈٹ۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری ہے اوجاج جو کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے بنایا ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط بند جو بنا ہوا ہے۔ دو دریا، دو طرح کا پانی، اور آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک کا پانی دوسرے سے نہیں ملتا۔ فرمایا ان کے درمیان میں آڑ اللہ نے بنائی ہے اور یہ ان کو چلا ہے۔ آج پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ سمندر سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی شاہکاری ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو پیدا کر رہا ہے۔ میٹھے پانی کے چشمے اس کھاری سمندر کے اندر اللہ نے رکھے ہوں، تو وہ ہی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشرًا، آدمی کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے لیے بنایا نسب، وَصِهْرًا، اور سسرالی رشتہ، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ یہ اللہ نعمتیں گنوا رہے ہیں، اور ان نعمتوں کو گنواتے گنواتے سورج، چاند، ستارے اور ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، اور سمندروں کا پانی، میٹھا پانی، کھارا پانی، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہے ایک نطفے سے، اور اس کے بعد بنایا کہ ہم نے انسان کے دو طرح کے رشتے بنائے، ایک نسب کے رشتے، ایک سسرالی رشتے۔ یہ دونوں رشتے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن قرآن کریم میں جن نعمتوں کا ذکر ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو عظیم نعمتیں، جن کی طرف اللہ مجھے اور آپ کو متوجہ ہے۔
تو نعمت کی نہ قدر نہیں. نسب کے رشتے یہ نعمت ہے، ان کی قدر کریں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بنا کے. سسرالی رشتے یہ بھی نعمت ہے، ان کی بھی قدر کریں، ان کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھیں، بنا کے رکھیں، اور اپنی اولادوں کی اسی انداز سے تربیت کریں. یہ تربیت، یہ ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کی، اور ہم اس نعمت کی ناقدری کریں. اور پھر شادی کے بعد عمومی طور پر ایک جو کوتاہی وہ یہ کہ اپنے جو نسبی رشتے ہیں اس کی طرف جھکاؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو سسرالی رشتے ہیں ان کی طرف جھکاؤ بڑھتا جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جو نسبی رشتے ہیں وہ دن بہ دن برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سسرالی رشتے وہ دن بہ دن اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کل وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے کھانے کے لیے خربوزہ دیا، تو مجھے کہتا کیسا ہے؟ میں نے کہا میٹھا ہے. تو کہتا ہے میٹھا خربوزہ اور میٹھی پھپھو یہ قسمت سے ملتی ہے. یعنی یہ ہمارے معاشرے نے یہ طے کر دیا ہے کہ پھپھو ہوتی غلط ہے، طے کر دیا ہمارے معاشرے. اور دوسری طرف جو سسرالی رشتے ہیں وہ ہمارے معاشرے نے طے کر دیا کہ یہ اچھے ہی اچھے ہیں. یہی تربیت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نسب کے رشتے یہ بھی نعمت ہیں، یہ بھی نعمت ہیں، اور سسرالی رشتے وہ بھی نعمت ہے. ان دونوں کے اندر توازن یہ دین نے ہمیں سکھایا، نہ ادھر سے توڑے نہ ادھر سے توڑے. ان کے ساتھ ہی معاشرہ ہے، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے. بار بار وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، خواتین مارچ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خاندانی بندھن ہے نا اس سے آزاد ہو جائے. یورپ کے پاس خاندان نہیں، اور یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. ان کی کوشش ہے کہ خاندان ٹوٹ جائے، پھر معاشرے میں بے حیائی بے داغی پھیلے گی. اس خاندان کو توڑنے کی بھرپور سازشیں کوششیں کہ کوئی پوچھے نہیں، شادی کے ساتھ رہیں شادی کے بغیر رہیں، جس مرضی رشتے کے ساتھ رہیں، لیکن یہ کب ممکن ہوگا جب خاندان ٹوٹ جائے. تو ہمیں اس سیلاب کے آگے بند بننا ہے. اور بند کب بنے گا؟ خاندانوں کو جب ہم مضبوط کریں، برداشت کرنا سیکھیں، جس سے ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑتا، ہم اس کے آگے اخلاق والے بنے تو ہمارا کوئی اخلاق نہیں ہے. واسطہ تو ہمارا پڑتا ہے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے. گزشتہ صورت کے اختتام پر بھی یہی بات تھی کہ ان رشتوں کے اندر بے تکلفی ہو، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ وہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہم کھڑے کرتے ہیں. بچے آپس میں لڑ پڑے تو ہم آپس کے اندر لڑنے لگتے ہیں. ہمارا گھروں کے اندر معاملہ ہونا چاہیے دو وکیلوں کی طرح. کہ دو وکیل کیسے ہوتے ہیں؟ عدالت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس ابھی کھا جائیں گے، اور عدالت سے نکل کے وہی ایک دوسرے کو سلام دعا کر رہے. اگلی پیشی میں وہ دونوں ایک دوسرے مجرم کے لیے اکٹھے جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو گھروں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے بنا ہے کہ اگر اختلاف ہو بھی جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اختلاف ہو وکیلوں والا کہ بس وہاں اختلاف ہوا پھر ختم. نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں وہ دلوں میں رکھ کے، خدورتیں دلوں میں رکھ کے، اور چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو اتنا بڑا انبار بنا دیں کہ کل کو وہ پوچھے کہ ناراض کیوں، وجہ کیا ہے، ہمیں نہ وہ پتا ہو اور نہ ہمارا دل صاف ہو. تو یہ نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی.